حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں تقریباً 2000 سال جو ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک گیپ ہے۔ اس میں ظاہر ہے ایک ایولیوشن ہو رہی تھی، اور یہ جو میں پچھلی دفعہ کا سارا ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ یہ نہ کرو، بتوں کو پھر توڑا انہوں نے جب وہ لوگ اپنی کسی پکنک اور پارٹی یا کسی عید پہ گئے اور کلہاڑی جو تھی وہ بڑے والے حبل کے اوپر ڈال دی کہ اس نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کر نہیں سکتا، کہتے یہی تو میں کہتا ہوں۔ لیکن اس میں ساری وہ تحقیق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو زندگی اور موت دیتا ہے، لیکن مجھے میرے دل کی تسلی کے لیے بتا۔ تو آپ نے کہا 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی کہ اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو کاٹا، ان کو ذبح کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈالا، وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ یہ سارا ذکر جو تھا یہ پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ۔ پھر اس معاملے میں جو انہوں نے بتوں کو توڑنے کا کیا، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ میں ڈالا جتنی بڑی آگ میں ڈالا نہیں جا سکتا تھا فزیکلی جا کے، تو منجنیق کے ساتھ آپ کو اس میں ڈالا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ کو نہیں جلانا، جو ان کو زنجیریں باندھی تھی ان کو لوہے کو حکم دیا کہ اس نے گرم نہیں ہونا۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتا ہے وہی عمل کرتی ہے۔ اگر آگ کو حکم دے دے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ جل رہی ہو جائے، لیکن اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب یہ بہت لمبی کہانی ہے، اور اس کو مختلف تفاسیر سے، خاص طور پہ میں اسحاق یا ابن کثیر سے روایت کرتا ہوں، یا احادیث سے یا قرآن سے اس واقعے کو لے کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے سفر کیا عراق سے اسرائیل کا، تو یہ جو سارا سفر تھا اس کے اندر حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی جو آپ کی زوجہ تھیں، اور اس میں حدیث بخاری شریف میں ہے کہ وہ وہاں کا جو ایک علاقے کا جو بادشاہ سلامت صاحب تھے، ان لوگوں نے حضرت سارہ کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آپ کی طرف بڑھتا تھا تو وہ پتھر کا ہو جاتا تھا۔ اب اس کو کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، تو وہ پھر معافی تلافی ہوتی تھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ عمل کئی دفعہ رپیٹ ہوا، اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یہ کوئی اللہ کی ایسی ان لوگوں کے اوپر رحمت یا برکت ہے، یہ ایسا نبی اللہ یا نبی اللہ کے ساتھ رہنے والی جو ہے یہ عورت ہے جس کو کہ میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی معافی کے لیے پھر اس نے حضرت ہاجرہ کو، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہاں لونڈی تھی، کچھ روایتوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی بیٹی تھی یا ان کی رشتہ دار تھی، بہرحال جو بھی تھی وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت ایک معافی نامے کے حضرت ہاجرہ کو ساتھ کیا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، شادی کی۔ اب اس میں 2 لڑیاں جو ہیں، 2 نسلیں جو ہیں وہ چلنی شروع ہوئیں۔ جو حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت ہاجرہ سے ان کی پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا۔ اب یہ بہت ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں بیٹے جو ہیں دونوں بیویوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لیکن حضرت سارہ سے جو حضرت اسحاق کی لڑی چلی یہ نبیوں اور پیغمبروں کی حضرت عیسیٰ کی طرف چلی گئی، اور حضرت اسماعیل سے جو لڑی چلی اس لڑی میں سے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نکلے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی لڑی جو ہے اس کو تسلسل کے ساتھ جوڑا جائے تو حضرت اسحاق کی لڑی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی۔ اس میں جب آپ چلے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کے سفر کے لیے، تو آپ نے ایک جگہ پہ حضرت ہاجرہ کو رکھ دیا، چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پہ رہیے، اور یہ جگہ مکے کے قریب تھی، صفا مروہ کے پاس تھی۔ یہاں پہ ایک جملہ ہے جو حضرت ہاجرہ کو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اور جانا بھی بڑے عرصے کے لیے تھا، تو آپ نے وہاں پہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، کیونکہ بچہ میری گود میں ہے تو میں اس کو کیا کروں گی، تو یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ کی مرضی ہے یا آپ کی مرضی ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، تو یہ حضرت ہاجرہ کی اب ذرا میں کہتا ہوں حکمت دیکھیے۔ انہوں نے کہا پھر تم بے فکر ہو کے جاؤ، غیر نبی اللہ کو حوصلہ کیا دے رہا ہے، اب تم بے فکر ہو کے جاؤ، تمہارا اللہ میری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے۔ اب اس پہ جو بہتری کی حفاظت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا، آپ کے پاس چیزیں نہیں تھیں، لیکن حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک روایت میں پاؤں مارا، اور بخاری کی روایت میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مارا، اور وہاں سے زمزم جو ہے وہ نکلا، اور زمزم کو رکنے کو کہا
اس لیے وہ زمزم ہو گیا، رکنا جو ہے اس کے اوپر لگ گیا، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ لیکن یہاں سے ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، یہ بات میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جن معجزات سے نہ، کیونکہ جب اللہ نبی بناتا ہے، یہ میرا ایمان ہے، تو نبی جو ہے وہ شروع سے ہی نبی ہوتا ہے۔ کل اس واقعے کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کروں گا۔